حیدر کرار قاسم ولایت منبع ولایت امام زمن ابو الحسن صاحب ذوالفقار شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ہستی ایک بے مثال ہستی ہے، اور آپ کی شہادت ایک اسلام کی جبین پر اور اس کے ماتھے پر ایک عظیم جھمر ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ خصوصیات ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری کی شرح کے اندر بہت ساری کتابوں کے حوالے سے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ میرے مولا علی کی جہاں پر بے شمار انگنت خصوصیات ہیں، ان میں سب سے پہلی اس کائنات میں رونما ہونے والی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ولادت کعبۃ اللہ کے اندر نصیب فرمائی، اور اس کے بعد سب سے بڑی اس کائنات کی سعادت علی المرتضیٰ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جب اس کائنات میں جلوہ گر ہونے کے بعد پہلی آنکھ کھولی تو پہلی نظر آپ نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور آپ کی جو پہلی خوراک یعنی آپ کی جو گٹی آپ کو دی گئی تو سب سے پہلے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مولا کائنات حیدر کرار کے اس پیارے اور مقدس منہ کے اندر ڈالا۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ مسلسل علی المرتضیٰ کی یہ عادت بن گئی۔ اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہم لکھیں تو یوں لکھ سکتے ہیں کہ کئی ہفتوں تک، اور بعضوں نے تو مہینوں کا کہا کہ علی المرتضیٰ اور کوئی خوراک لیتے ہی نہیں تھے سوائے حضور کے لعاب دہن کے۔ تو پہلی نگاہ اگر آپ نے دیکھا تو حضور کے رخ وضحا کو دیکھا، اور پہلی خوراک اگر آپ نے لیے تو میرے مصطفیٰ کریم۔ ہم تو وہ حضور سے پیار کرنے والے امتی ہیں، ہمارے پیار کا تو حضور نے بھی اپنی حدیث میں بیان فرمایا تھا صحابہ کے مجمع میں کہ صحابہ نے عرض کی حضور آپ سے سب سے زیادہ پیار کون کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے۔ حضور کتنا پیار کریں گے؟ فرمایا وہ تو اتنا پیار کریں گے کہ اپنی کل کائنات فقط میرے دیدار کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ہم حضور کے قدنا غلام ہیں، اتنا خادم ہیں۔ ہم تو سرکار کے شہر مدینہ کی گلیوں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں، لیکن علی المرتضیٰ تو وہ خوش نصیب بچہ ہے کہ کائنات میں پہلی خوراک جس میں اقدس میں جاتی ہو تو مصطفیٰ کا لعاب دہن۔ دنیا حضور کے نالین کی خاک کو ترستی ہے، اور علی کو نوالا اور پیالہ اللہ حضور کا لعاب دہن نصیب فرما رہا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے جب بڑے ہوئے تو ان امیر المومنین یوم ولد کان یوم اذن لرسول اللہ من العمر 30 سنہ، مولا علی کی ولادت پر حضور کی عمر مبارک تقریباً 30 سال تھی۔ فأحبہ رسول اللہ حبا شدیدا، حضور علی سے بہت پیار کرتے تھے، اور اتنا پیار کرتے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ فقال لأمه اجعلی مادہ لقرب فراشی، آپ کی پیاری ماں حضرت کائنات کی وہ خوش نصیب عورت حضرت فاطمہ بنت اسد میرے مولا کائنات کی ماں کہ جن کو خود میرے نبی بھی ماں کہا کرتے تھے۔ اور آج میں نے خاک مدینہ رکھی ہوئی ہے کہ میں مر گیا تو میرے لاحد میں یہ رکھ دینا میرے کفن میں، لیکن علی کی ماں تیرے مقدر پر قربان ہو جائے۔ جب آپ کا وصال ہوا، لاحد تیار ہوئی تو خود نبیوں کے سلطان آپ کی لاحد میں لیٹ گئے، اور لیٹ کر رب کی حضور درخواست کی، اللہ تجھے پہلے نبیوں کی نبوت کا واسطہ اور تجھے مجھ محمد کا واسطہ میری ماں پر اس قبر کو روشن فرما۔ خود اندازہ کر لیں کہ جس کی لاحد میں خود شاہ مدینہ جلوہ گر ہوئے ہوں، اس ماں کی مقدر پر تو گویا عرش کے فرشتوں کو بھی ناز آیا ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد سے میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا کرو، آج کے بعد جو علی کا بستر ہے نا، جو علی کا بچھونا اور علی کا پنگوڑا ہے، وہ میرے بستر کے قریب لگا دو۔ گویا دوسرے لفظوں میں میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد علی جانے نبی جانے، آج کے بعد میں علی کا ضامن اور وارث ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے وکان صلی اللہ علیہ وسلم یتولا اکثر تربیتہ، علی المرتضیٰ کی ایک تربیت کا اکثر حصہ میرے نبی کے حصے میں آیا، اور مولا علی کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی۔ میں نے تو جب پڑھا یقین جانے دل باغ باغ ہو گیا۔ ویسے بھی ہماری پہچان ذکر علی ہے اور حب علی ہے اور محبت علی سے ہماری پہچان ہوتی ہے، اور ہمیں اس پر ناز ہے الحمدللہ، کیونکہ اس نسبت اور اس معرفت پر جبریل امی کو بھی ناز ہے۔ خود میں شہادت بھی ہے، بیچ میں ضمناً بات آ گئی، آگے چل کے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔
جب مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کا وصال پاک ہوا، 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی، پھر امت مسلمہ نے متفقہ طور پر آپ کا جانشین حضرت امیر المومنین شفیع رسول، جن کے سراپے میں لوگ رسول اللہ کی تصویر دیکھا کرتے تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ، آپ کا جب خلافت کے لیے لوگوں نے منتخب فرمایا، آپ نے پہلا خطبہ دیا تو آپ نے یہ حیدر کرار کے فرزند نے جنتی جوانوں کو، حضور جن کے وجود پاک کو سونگا کرتے تھے اور چوما کرتے تھے، صحابہ نے عرض کی حضور لوگ چومتے تو بچوں کو ہیں، یہ تو دیکھا تھا، سونگنا صرف آپ کو دیکھا ہے۔ فرمایا میں ان کو اس لیے سونگتا ہوں کہ مجھے حسین و حسن کے وجود سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو وہ حسن مجتبیٰ جب کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا لوگو کل تم نے علی کی صورت میں ایسا شخص کھویا ہے ما سبق الاولون والآخرون، کہ جس کی مثال نہ پہلوں میں ملتی ہے نہ پچھلوں میں ملتی ہے، اور اس کی شان یہ تھی کہ یقاتلو عن یمینہ جبریلو وعن شمالہ ویسارہ میکائیلو۔ علی کی تو وہ شان تھی کہ جب علی میدان میں اترتے تھے تو علی کے دائیں تلوار لے کے جبریل لڑا کرتا تھا، بائیں میکائیل لڑا کرتا تھا۔ یہ علی المرتضیٰ ہیں۔ تو آپ کو بچپنے سے ہی اللہ نے اعزاز سے نوازا۔ وہ قرآن کہتے ہیں قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، کہ فضیلتوں کا بادشاہ اللہ ہے، یؤتی مَن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ اب دنیا والوں کو کیا کرنا ہے کہ جو اللہ کی فضیلتوں کا مرکز ہے اسے تسلیم کر لے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ کا محبوب ہے اور اسے فضیلت نہیں ملی تو یہ کوئی نہیں کہ ہم فضیلت اس کو دیں۔ فضیلت وہ ہے کہ جس کو رب دے، اور فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی جس کا اقرار کرے۔ علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ سرکار نے وَقَانَ يَطْرُ عَلِيًّا فی وقت غسلہ، آئے ہائے، بچپنے میں علی کو جب غسل لینے کی باری آتی تو حضور اپنے نبوت والے ہاتھوں سے خود علی کو غسل دیا کرتے، خود علی المرتضیٰ کو غسل دیتے۔ اور جب علی بچپنے میں بھوک کی وجہ سے چیختے چلاتے روتے جیسے بچے ولولاتے ہیں تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ خود دودھ تیار کر کے مولا علی کو پلایا کرتے، خوراک ان کو دیا کرتے تھے۔ وَيُحَرِّكُ مَهْدَهُ عِنْدَ نَوْمِهِ، جب علی سو جاتے تو ان کا پنگوڑا خود میرے نبی جلایا کرتے تھے۔ اور وَيُنَاغِهِ فِي يَقْظِهِ، جب بیدار ہوتے تو حضور علی کو ہاتھوں پہ لے کر علی کو لوریاں دیا کرتے۔ یغنی کے الفاظ آتے، یناغی کے الفاظ آتے، ناغا یناغی یعنی نغمہ، لوری پڑھنا۔ تو حضور لوری میں کیا کہتے؟ ہاذا اخی و محبوبی، یار بچپنے کی عمر ہے اور نبیوں کا سلطان ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ میرا بھائی بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، یہ میرا بھائی بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے۔ اور آگے فرمایا کرتے کہ یہ میری پناہگاہ ہے، یہ میری پناہگاہ ہے۔ حضور نے کس بات کی طرف اشارہ فرمایا؟ بڑے بڑے غزوات پر اسلام کو جو تقویت اور اسلام کو جو سہارا علی نے دیے گویا حضور کا اس کی طرف اشارہ تھا کہ میرے مشن کا یہ بہت بڑا میرا مددگار ہوگا۔ اور فرماتے یہ میرا مددگار ہے، میری پناہگاہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حضور علی المرتضیٰ شیر خدا کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور مکہ کی وادیوں میں اور پہاڑوں کی طرف علی المرتضیٰ کو سیر کرواتے ہیں۔ اور دن رات علی نے قربت مصطفیٰ میں تربیت پائی۔ تو پھر یہ وہ علی المرتضیٰ ہے کہ ظاہر اتنا بڑا آپ کا مقام ہے، ولادت کعبے کے اندر ہوتی ہے، پرورش رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جو نبیوں کے سلطان ہے۔ کائنات میں جس سے بڑھ کر کوئی عظیم صحبت نہیں، وہ صحبت مصطفیٰ ہے، وہ میسر آئی علی المرتضیٰ کو۔ تو پھر اللہ نے شہادت کی پھر مہینوں کے سردار اور محبوب مہینے رمضان المبارک میں تاک رات میں اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو شہادت عطا فرمائی۔ تو مولا کائنات حیدر کرار کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفت، ان کی منزلت کا کیا کہنا، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے میرے نبی رحمت نے فقط مولا علی کو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ آپ کو نفاق اور اسلام کے درمیان سب سے بڑی نشانی قرار دیا تھا۔ اور فرماتا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، علی مومن کے سوا تجھ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں کر سکتا ہے۔ تو کافروں کی پہچان تو آسان ہے لیکن مسلمانوں کے لبادے میں منافق کی پہچان مشکل تھی۔ تو میرے نبی کسوٹی قرار دے کے چلے گئے علی کو کہ علی تیرے ذریعے سے دنیا کے منافق پہچانے جائیں گے۔ اور وہ کس طرح پہچان ہوتی ہے کہ ذکر علی سے مومن کا دل سکون پاتا ہے۔ جنید صاحب
علی کا ذکر ہوتا ہے تو مومن کے چہرے پہ بہار آ جاتی ہے، اور منافق کے چہرے اور اس کی طبیعت پر انقباض آ جاتا ہے۔ آج بھی پہچان کرنی ہو تو کسی لیبارٹری میں نہیں، علی کی محبت کے ترازو میں تول لو اور دیکھ لو کہ علی کے ذکر سے جس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سمجھ جاؤ اس گئے گزرے دور میں بھی سلامت ایمان سلامتی والا۔ اور اگر علی کے چہرے سے، اور دوسرا میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جو بغض علی ہے نا، یہ کئی صورتوں میں آج ظاہر ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی صورت جو اس دور میں ظاہر ہو رہی ہے بغض علی کی، وہ یہ ہے کہ علی کی شان میں آنے والی ہر حدیث پاک کے اندر کچھ نہ کچھ وہ اس کے اندر جو ہے کمیاں ڈھونڈ رہے ہیں، یا تو کہ اس کا یعنی ڈائریکشن چینج کر رہے ہیں، کسی اور کی طرف موڑ رہے ہیں، یا پھر اس کے اندر الحاقات کر رہے ہیں، یا اس حدیث کو ضعیف قرار دے کر۔ اور بھائی یہ اللہ کے اور نبی کی بارگاہ سے علی کے لیے تمغے ہیں، کیوں انکار کرتے ہو؟ جس کو جو ملا حضور کی چوکھٹ سے، ہم مہر علی کے منگتوں کو سب تسلیم ہیں۔ اگر صدیق کے سر پر صداقت کا تاج سجا تو ہم سلام کرتے ہیں، اگر فاروق کے سر پر عدالت کا تمغہ سجا تو ہم اسے سلام کرتے ہیں، اگر ہم عثمان ذو النورین کو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے حیا کے سخاوت کے موتی ملے تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور جب میرے حیدر کرار کو میرے نبی نے اپنا بھائی کہا، مسلمانوں کا مولا کہا، حیدر کرار کہا، شیر خدا کہا، تو ہم علی کی اسد اللہ کو سلام کرتے ہیں، ہم علی کی محبوبیت الہی کو سلام کرتے ہیں، اور ہم علی کی اس حیدری کو، حیدری طاقت کو اور جرت کو اور ان کی اس صفت کراری کو سلام پیش کرتے ہیں، اور کھلے دل سے کرتے ہیں الحمدللہ العظیم۔ تو میں تو بارے دیگر آپ کو میں تو یہ مبارکباد دیتا ہوں ڈیلی نیوز اور آپ کو، اور تمام کاشی ساؤنڈ سسٹم، ایس آر نیوز، تمام جملہ ٹیم کو، کہ آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار اپنے علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا۔ رہتی دنیا تک انشاءاللہ دنیا لاکھ جو مرضی یہ کرتی رہے، صبح قیامت تک نام رہے گا تو میرے محمد کے گھرانے کا رہے گا، میرے نبی کی نسبتوں کا رہے گا۔ بہت خوب حضرت۔ ایک اور ناظرین کی جانب سے سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کو مولا کہہ کر پکارا، اس سے کیا مراد ہے؟ ناظرین کو بتائیے گا پلیز۔ میں اس کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ یہ دربار رسالت سے علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے ان کو ایک تمغہ فراہم فرمایا۔ مزاج رسول ہے، حضور کی چوکھٹ پہ جو منگتا آیا کبھی واپس خالی نہیں گیا، بلکہ حضور تو ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ سرکار کے دربار سے کبھی اجنبی کیا دشمن بھی کبھی خالی نہیں گیا ہے۔ منگتے تو منگتے، منگتے تو منگتے شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ فقیروں سے انہیں آتا ہے پیار کچھ ایسا، خود بھیکنے اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو۔ قرآن اشارت النس میں حضور کی چوکھٹ بتاتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ حضور کو بتا دیا کہ کوئی منگتا ہے تو جھڑکنا نہیں۔ کیا معلوم کہ کائنات والوں مانگنا ہو تو در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ۔ یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں سے کسی کو خالی نہیں لٹایا جاتا۔ تو یہ تواتر کے ساتھ امت میں یہ فضیلت جو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہے کہ آپ کو حضور نے مولا فرمایا، اور سرکار نے صحابہ کے مجمع میں علی کو فرمایا کہ من کنت مولا ھذا علی مولا۔ ترمذی اٹھا کر دیکھیں، دیگر بے شمار کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بڑا لہد ہے اس پر لوگ باز کرتے ہیں، لیکن حضرت امام کسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دیگر جو مولا علی کی فضیلتیں ان کو دیکھ کر اس حدیث کا انکار کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور میں جو بتا رہا تھا کہ یہ بغض علی کی ایک صورت کہ علی کی فضیلت میں آنے والی چیزوں میں حدیثوں میں توجیہات کرنا، من گھڑت اور من پسند تشریحات کرنا، اور جو مزاج رسول اور مقصود رسول تھا اس سے امت کو جو ہے تو پوشیدہ رکھنا اور امت کو اس سے یعنی واقف نہ ہونے دینا۔ بھائی مولا اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جس معنی میں ہم رب کو مولا کہتے ہیں۔ خود قرآن پاک کی آیہ مقدسہ ہے، سورۃ التحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 4 ہے، میرا اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ آل ایمان کا مولا اللہ ہے، یہ قرآن ہے، وَجِبْرِيلُ، اور آل ایمان کا دوسرا مولا جبریل ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آل ایمان کا مولا نیک مومن بھی ہیں آپس میں ایک دوسرے،
اور پھر آگے فرمایا والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور اس کے علاوہ اس کے بعد فرشتے بھی اہل ایمان کے مولا ہیں۔ اب قرآن میں لفظ مولا کا اطلاق اللہ کے علاوہ قرآن میں رب نے خود کیا ہے، اور ہم اس کے اندر صرف اس لیے کہ یہ علی کے لیے آ گیا تو ہم اس کے اندر پہ ڈنڈیاں مارنا شروع کر دیں، اور اس کے اندر طرح طرح کی جو اس کی تشریحات من گھڑت کرنا شروع کر دیں۔ تو اس طرح تو اگر کیا جائے تو صدیق اکبر، اب اذان میں ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اب کہو کہ صدیق کو اکبر کیوں کہتے ہو؟ فاروق اعظم، اعظم تو اللہ ہے بھائی، تو فاروق کو کیوں کہتے ہو؟ بھائی یہ نہیں ہے، اس معنی میں نہیں ہوتا جس معنی میں رب کے لیے ہوتا ہے۔ وہی لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہو وہ مجازی ہوتا ہے، اور رب کے لیے ہو تو حقیقی ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حیات، زندگی، یہ کس کی صفت ہے؟ علماء کو پتہ ہے جو اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں ان میں پہلی صفت اللہ کی حیات ہے، یعنی زندگی۔ تو آپ سارے زندہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ اب زندہ اللہ بھی ہے تو بندے بھی ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا ان لوگوں کے مطابق کہ جو کہتے ہیں علی کو مولا کہیں گے تو یہ تو رب کا نام ہے۔ او بابا، اللہ زندہ ہے تو اس کو زندہ کسی نے بنایا نہیں، وہ خود زندہ ہے، اس کی زندگی کی لمٹ نہیں، وہ حدوں سے ماورا ہے، نہ ابتدا ہے نہ آغاز ہے نہ انتہا ہے۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، لا اول له ولا آخر له ولا جہت له ولا حد له ولا لون له ولا جہت له، اس کی نہ کوئی حد ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ابدی ہے۔ تو اب زندہ رب بھی ہے، زندہ ہم بھی ہیں، لیکن فرق ہے۔ تو یوں ہی مولا علی بھی ہے تو مولا رب بھی ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ ہم قطعاً علی کو اس معنی میں مولا نہیں کہتے، اور نہ مانتے ہیں جس معنی میں اللہ کو مولا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا چھوڑیں، یہ جو علماء مساجد میں خدمت کرتے ہیں، عالم اللہ ان کی خدمت کرتے ہیں، کھانے وغیرہ لاتے ہیں، افطاریاں لاتے ہیں، اور مہینے بعد ان کی تنخواہوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ علی تو کائنات میں نبی کی وراثت علم بانٹ رہا ہے، تو یہ مساجد میں ڈیوٹیاں کرنے والے، ان کے نام اشتہاروں پر بڑے بڑے لکھے ہوئے مولانا۔ مولا تو آ گیا نا، نا تو یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، ہمارا مولا۔ تو یار ایک مسجد کا ایک خطیب اگر لوگوں کا مولا ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کی گود میں پلنے والا، میرے مصطفیٰ کا دست و بازو حضور کا بھائی اور اسلامی جنگوں کا ہیرو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، وہ مولا نہیں ہو سکتے بھائی؟ وہیں پر ہم نے تو جہاد کرنی ہے اور قوم کو الجانا ہے کہ یہ مولا نہ کہو تو یہ نہ کہو اور وہ نہ کہو۔ بھائی ایک اعزاز ہے، کیوں نہ کہو؟ علی کو مصطفیٰ کریم نے صحابہ کے مجمع میں کہا، اور سب سے پہلے اس تمغے پر میرے مولا علی کو جس نے مبارکباد دی، وہ کھڑے ہو کر امیر المومنین، امام العادلین، مرید رسول، مراد رسول، دعائے رسول، فاتح کیسر و کسرا، سرکار فاروق اعظم نے کھڑے ہو کے مبارک دی کہ ہنی اللہ کا یا علی، علی مبارک ہو، اسبقتا، تو صبح کرے تو مومنوں کا مولا ہو، شام کرے تو مومنوں کا مولا ہو۔ فاروق اعظم نے جب مان لیا تو آج کوئی فاروقی نہ مانے، صدیق اکبر نے مان لیا تو کوئی صدیقی نہ مانے، عثمان ذو النورین نے علی کو مولا مان لیا تو کوئی عثمانی نہ مانے، تو سمجھ لو فاروق اعظم والا فاروقی نہیں ہے، عثمان ذو النورین والا عثمانی نہیں ہے۔ یہ آج کل کے من گڑت اور یہ کھلونے بنے ہوئے ہیں، وگرنہ صحابہ نے تو علی کی پیار سکھایا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، یقین جانے ایک سے پڑھ کر ایک روایت میرے آگے آ کے کھڑی ہو رہی ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، 5 سے زیادہ کتابوں میں 5 سے زیادہ موقعوں پر میں نے جو خود پڑھا، ویسے درجنوں مواقع پر ہے، لیکن جو میں نے خود میرے پاس ایسے موقعوں پر خود فاروق اعظم نے فرمایا، اے اللہ عمر کو اس زمانے میں زندہ نہ رکھ جس زمانے میں علی جیسا بندہ نہ ہو۔ اور 2 موقع پر فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک۔ کیوں؟ کہ حضور نے کہا تھا، عمدۃ القاری علامہ عینی نے لکھا ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا قاضی اللہ نے مولا علی کو بنایا ہے حضور کے بعد۔ خود حضور نے مولا علی کو سب سے بڑا قاضی ہونے کا سند ہے، اور جب دقیق ترین باریک ترین کوئی مسئلہ پیش آتا تو فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں علی سے رجوع کیا کرتے۔ اسی لیے تو کہا کہ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ کا علم 6 میں جمع ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کا علم 6 میں جمع ہے، اور ان 6 کا علم 2 میں جمع ہے، اور ان 2 میں ایک ذات علی کی ذات ہے، ان 2 میں ایک ذات علی کی ذات ہے۔
کیونکہ حضور نے کہا تھا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن کفر اور نفاق کو علی برداشت نہ ہو سکا، تو بلاخر کفر نے آ کر 21 رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں میں علی المرتضیٰ کو جام شہادت نوش کروایا، اور یہ بھی علی کا تمغہ تھا۔ اور میں دوسری بات کرتا چلوں، تو ٹائم کی تو کوئی معاملہ نہیں، تو میں اختصار کرتا ہوں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اسلام پر جتنے احسان علی کے اور علی کی اولاد کے یعنی خون کے حوالے سے، اسلام کو جتنا خون علی کے گھرانے نے دیا، اجتماعی طور پر اتنا خون کسی اور گھرانے نے نہیں دیا۔ خود علی کا خون اسلام کی خاطر، خود علی کے بیٹوں کا خون دیکھ لیں، خود علی کے پوتوں کا خون دیکھ لیں، خود علی کے نواسوں کا خون دیکھ لیں۔ ہر کل کائنات علی نے قربان کی ہے تو محمد کے اسلام پر کی ہے اور حضور کی ناموس پر کی ہے۔ ساری کائنات تو علی، ہم تو کہتے ہیں صرف زبان سے، اور آج اگر کسی کا ایک بچہ شہید ہو جائے تو بورڈ لگ جاتے ہیں بھائی فلاں جائے شہادت فلاں کی، جائے شہادت فلاں کی، تو اس علی کو بھی تو ذرا دیکھو نا۔ صحراؤں میں جاؤ گے تو علی کے بچوں کا خون وہاں اسلام کے لیے نظر آئے گا چمکتا۔ پہاڑوں میں جو کہاں مولا کائنات کے بچوں کو شہید نہیں کیا گیا۔ آگے چل کر دیکھیں اماموں کے ساتھ کیا ہوا، سارے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ دنیا لاکھ مرضی کر لے، صبح قیامت تک جھنڈا بھی علی کا لہراتا رہے گا اور ترانے اور نغمے بھی علی کے ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ آخری قرب قیامت جو آخری امام میری امت میں آئے گا، وہ بھی میری آل بیت میں سے ہوگا، یعنی حسنی حسینی سید ہوگا، وہ بھی گویا علی کی نسل میں سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی جن کے بارے میں ہمارا اہل سنت کا جو تصور ہے، اس تصور سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال علی المرتضیٰ کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی عظمتوں کو تو آسمان کے فرشتوں نے سلام کیا، دائیں جبریل ان کے لڑا کرتے تھے، بائیں میکائیل لڑا کرتے تھے، آسمانوں سے سلام آیا کرتا تھا۔ جن کے شہزادے جنتوں کے سردار، جن کی زوجہ جنتی خواتین کی ساری امتوں کی سردار آئے، تو ان کی عظمت اور شان کا کیا کہنا کہ علی المرتضیٰ۔